جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے دنیا کے کام، اذان آتی تھی تو نماز پڑھتا تھا۔ آپ مجھے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں رمضان صاحب ہوتے تھے کہ نصیر صاحب ہیں، نام آپ کو یاد ہو گیا، وہ ہاں بشیر صاحب تھے، ہمارے نمازی تھے حضرت صاحب۔ تو جب بھی خوشی غمی ہوتی تو مسجد کے کام میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، وہ میرے یہاں پر بیٹھتے تھے۔ یاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بشیر صاحب نام ہے نا ان کا، ہاں بشیر کسائی، ان کے ایک کام سے تو اب چلا گیا ہے وہ۔ کبھی یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کچھ نماز پڑھی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ جو چلا گیا وہ چلا گیا، لیکن نہ اللہ کا فرمان غلط ہوتا ہے نہ نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتی ہیں من انہ عملہ الا ثلاثہ، فرمایا جب دنیا سے جاتا ہے اس کے تمام کام ختم ہو جاتے ہیں۔ جو وہ کام کرتا تھا اس کا دنیا میں اسے اجر ملتا تھا، ایسے ہے کہ دنیا میں اسے اجر ملتا تھا۔ جب مر گیا حضور علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اسے 3 چیزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی چیزوں کا بھی؟ یہ حدیث پاک میں نے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جو بھی مقاصد فکر کا عالم ہے، جاننے والا ہے، وہ یہ حدیث پاک لازمی بیان کرتا ہے۔ فرمایا نمبر 1، اس کے تمام اعمال انقطع، ان کے تمام عمل جب دنیا سے گیا اس کے تمام عمل ختم ہو گئے۔ انہم عملہم الا من ثلاثہ، لیکن 3 کام اس کے جاری و ساری رہتے ہیں۔ کتنے کام بھی؟ خوشخبری کی بات ہے کہ نہیں؟ 3 کام اس کے جاری و ساری رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ینتفع بہ، جب وہ دنیا سے گیا ایسا کام چھوڑ گیا جب لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں اس کے بعد جو اس کا جو عمل ہے ایک تو وہ ہو گیا، اور پھر فرمایا علم او علم ینتفع، ایسا علم پڑھا گیا کہ لوگ آگے بڑھتے 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 ہی رہیں گے۔ فرمایا اس کا اس کو اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ پہلے اپنا ذاتی تھا نا، پھر اس کے بعد دوسرا آ گیا، اور تیسرا اجر یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد اس کے حق میں دعائے استغفار کرتی ہے۔ اس کے حق میں جب دعائے استغفار کرتی ہے اللہ اس کا یہ بیٹا ادھر پڑھ رہا ہے، دوتا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، باپ پہچان کراتا ہے، آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا جاتا ہے، کیونکہ باپ کو تو بیٹے نے پڑھایا ہے، باپ نے اپنا وقت نکالا، بیٹے کو استاد کے پاس بھیجا۔ تو حضرات گرامی، تو حضور علیہ السلام فرماتی ہیں کہ وہ نیک اولاد جو ہے جب وہ بڑھتی ہے اس کا اس کے ماں باپ کو اجر جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آیا کہ ہم نے اولاد کو کتنا گہری سوچ عطا کی ہے اپنے جیتے ہوئے کہ ہمارے بیٹوں کا خیال کریں۔ اللہ بیٹا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
جیسے آپ تنگی سے آئیں، اللہ آپ کو طاقت کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور تمام حضرات کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہاں تسی آمین نہیں کہنی تے مڑ ربو آئیے مڑ میں کی کہہ سکنا۔ جب میں دعا مانگتا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ نہیں بیٹھے، آپ کے ساتھ اور بھی کئی مخلوق جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کے لیے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کا میرا نبی جو ہے ہر ذرے کے لیے نبی بن کر آیا، تو جو بیمار ہیں اللہ اس کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے لوگ تنگی سے بھی جلوہ گر ہو رہے ہیں، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا احسان ہے اگر میں نے اولاد کو سمجھایا ہی نہیں ہے، اگر میں نے اپنی اولاد کو دین کا سبق بھی نہیں دیا۔ حتیٰ کہ بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو بھی کلمہ صحیح نہیں آتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑوں کو بھی کوئی در پڑ جاتا ہے تو آخر پر ایک آدمی پرسوں اذان پڑھ رہا تھا تو پہلا جملہ جو ہے اللہ پڑھ گیا اور دوسرا جملہ اس نے اللہ صحیح پڑھا، تو بارک اب شکر ہے کچھ نہ کچھ تو اس نے اچھا گزارا کیا ہے۔ تو میری بات یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا آخرت میں کوئی مقام بڑھے تو خدا کے لیے کم از کم اگر 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک کو تو دینی علم جو ہے وہ حاصل فرما دو۔ تو یاد رکھیں جو دین والا ہوتا ہے کبھی بھوکا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب جو سسٹم بڑھ گیا ہے کہ جو مولوی ہوتا ہے وہ بھوکا مرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی غلط ہیں، صرف ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے۔ یار تو باپ کا کام کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک باپ کہتا ہے یہ کام کرو، جی بسم اللہ، باپ کہتا ہے یہ کام کرو، جی بسم اللہ، باپ کہتا ہے یہ کام کرو، جی بسم اللہ۔ تجھے باپ بھوکا مرنے دے گا؟ میری بات کا جواب نہیں آ رہا۔ تجھے باپ جو ہے بھوکا مرنے دے گا؟ نہیں مرنے دے گا نا۔ جو خلاق دو عالم ہے، جو ہمارے باپوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری ماں کو پیدا کرنے والا ہے، جو آدمی اس کی مانے گا اور دین خدا، دین مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو میرا اللہ اسے ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر تم یہ دین کا کام کرتے ہو، یہ تمام چیزیں کرتے ہو، تو پھر رب کا شکر ادا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نمبر 3 کہ جو پھر وہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس بچے کی دعا کو منظور و مقبول فرماتا ہے۔ اللہ اس بچے کی دعا کو منظور و مقبول فرماتا ہے۔ جب وہ قبول فرماتا ہے، باپ قبر میں ہوتا ہے تو بیٹے کی دعائیں ماں باپ کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ نیک لوگ ہیں۔ مجھے 10-20 دن ہو گئے، میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ طبیعت سیٹ نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مرنا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جینا بھی آپ کے ساتھ۔ صبح کے وقت بیٹے سے میں نے آج فارغ ہو جانا ہے، تو بیٹے سے میں نے گزارش کی ہے کہ صبح مجھے چھوڑ جایا کریں یا میں اپنے آپ ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو انشاءاللہ میں کافی حد تک بہتر ہوں۔ جب بہتر ہوں تو مجھے ہر حال میں مسجد کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ مسجد کا احساس جو ہے وہ ہر حال میں کرنا چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی اولاد مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ
اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ کہاں پر ہے بھائی؟ قبر میں ہے بھائی، وہ تو یہاں سے چلا گیا ہے، ماں یہاں سے چلی گئی ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے، یہ میں اسی بات بیان کر رہا ہوں میں کہ فرمایا کہ اس بچے کی دعا، اگر وہ بدبخت جو ہے وہ دعا نہیں کرتا، وہ بدبخت بن گیا ہے۔ یہ پہلے بدبختی تو ماں باپ کی ہے نا، اس نے اولاد کو سمجھایا کیوں نہیں ہے؟ اگر سمجھایا ہے اثر ہوگا، اگر وہ نہیں بھی پڑھتا، حضور کی امت کے لوگ جو ہیں اس کے لیے دعائیں استغفار جو کرتے رہتے، تو یہ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ حضرات گرامی، کوشش فرمائیں جہاں پر آپ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں پر اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعائیں کریں گے، اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا، تو لوگ پہلے ہی خراب ہو چکے، جو ڈیلی آتے ہیں ان پر تو رب کی رحمت ہے نا۔ جب سے میں مسجد میں نہیں آ رہا نا، تقریباً مجھے مہینہ یا 20 دن تو ہو چکی ہوں گے، آصف بیٹا جو ہے